بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ فخریہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر بنے منہ سے، ہر روئیں سے اللہ اللہ نکلتا ہے، حالانکہ یہ کوئی کمال باطنی یا مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں صرف مشق پر موقوف ہیں۔ ایسے ہی حبس دم کی مشق سے تصرفات ظاہر ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے تصرفات کے لیے اسلام بھی شرط نہیں۔ چنانچہ جے پال جوگی وغیرہ کے واقعات بہت مشہور ہیں کہ بے ایمان اور کافر ہونے کے باوجود بڑے بڑے تصرفات ان کو حاصل ہو گئے۔ یہ کثرت مجاہدہ سے حاصل ہو گئے، اس کے لیے اسلام بھی ضروری نہیں۔ ادھر آ جاؤ کلیم اللہ، ادھر آ جاؤ۔ تو بعض لوگوں نے بس اسی قسم کی باتوں کو ولایت اور بزرگی سمجھ رکھا ہے، اور بہت زیادہ دھیان دینے اور توجہ کرنے کی وجہ سے اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ادھر بیٹھ جاؤ، وہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ، ادھر پیچھے سے بیٹھو، پیچھے سے بیٹھنا شروع کرو۔ نہ اوپر بیٹھنا کوئی بزرگی ہے، نہ نیچے بیٹھنا کوئی ذلت ہے، جہاں موقع ہے نہ بیٹھو بس۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلیہ ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کا اتباع احکام میں ہوتا ہے، امور انتظامیہ میں ضروری نہیں ہے۔ یعنی اہل اللہ اور بزرگان دین کی جو اتباع کی جاتی ہے وہ شریعت میں کی جاتی ہے، شریعت کے احکام میں کی جاتی ہے۔ حالات اور واقعات کے اختلاف سے جو مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ یعنی کسی زمانے میں بزرگوں کی کوئی رائے رہی ہو، کوئی عمل رہا ہو، اور اگلے زمانے میں حالات کے تقاضے سے یا کسی دوسرے علاقے میں وہاں کے حالات کے تقاضے سے وہاں کے کام اور وہاں دینی جو رنگ اختیار کرنا مناسب ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ احکام شریعت میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کچھ لو دو نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ نافذ کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ لیکن اہل اللہ اور بزرگان دین کا اتباع وہ بھی ان کے دین ہی کا کیا جاتا ہے، اور مزاج، حالات، علاقہ، اس حساب سے جو ان کی انتظامی ہدایات ہوتی ہیں، معمولات ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی طرح رکھا جائے، باقی رکھا جائے، وہ تو حالات کے حساب سے بدلیں گے۔ اس کو عام طور سے یوں کہا جاتا ہے کہ مقاصد تو بدلے نہیں جا سکتے، ذرائع میں رد و بدل و تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسا تقاضا ہو جس زمانے کا، اس حساب سے ذرائع میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بھی کوئی لکیر کا فقیر بن کے بیٹھ جائے، نہیں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا کیونکہ فلاں بزرگ ایسا ہی کرتے تھے، تو یہ مقصود نہیں ہے۔ باقی اس قسم کے اعتراضات کی بالکل پرواہ نہ کرنا چاہیے کہ یہ بات فلاں بزرگ کے معمول کے خلاف ہے اور وہ بات اس بزرگ کی عادت کے خلاف ہے۔ یہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرنے دو، ہمیں تو دین کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے دین پہ جمیں گے، کس طریقے سے اللہ کی اور اس کے حبیب کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہو، کس طریقے سے ہوگا۔ مقصود وہی ہے بس، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہی مقصود ہے بس۔ اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے احکام ہیں، احکام میں اجماع اور قیاس بھی ہے، وہ ذرائع ہیں، وہ بھی انہی ذریعوں سے وہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ مگر اللہ نے تو دو ہی چیزیں دی ہیں اور نبی نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بس تمہارے درمیان، اور باقی احکام مستنبط اور جو مستخرج ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے۔ اس وجہ سے احکام فقہیہ بھی کتاب و سنت ہی کا نام ہے، وہ بھی کتاب و سنت ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کلیہ ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کا اتباع احکام میں ہوتا ہے، امور انتظامیہ میں ضروری نہیں، بلکہ حالات و واقعات کے اختلاف کے اعتبار سے جو مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ ہاں، حدود شریعت سے کسی حال میں تجاوز نہ ہونا چاہیے۔ باقی اس قسم کے اعتراضات بالکل پرواہ نہ کرنا چاہیے کہ یہ بات فلاں بزرگ کے معمول کے خلاف ہے اور بات اس بزرگ کی عادت کے خلاف ہے۔ آج کل
مسلمان کیسے ترقی کریں، کیا ہے، ہر شخص اپنی اپنی اناپ شناپ ہانکتا رہتا ہے، اپنے اپنے تبصرے کرتا رہتا ہے۔ کوئی بزرگوں کو رکاوٹ سمجھتا ہے، کوئی علماء کو رکاوٹ سمجھتا ہے، کوئی اتباع سنت کی پابندی کو رکاوٹ سمجھتا ہے، طرح طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں۔ اس ضمن میں حضرت فرماتے ہیں کسی گاؤں میں ایک شخص تاڑ کے درخت پر چڑھ گیا، وہ اونچا لمبا درخت ہوتا ہے، اس پہ چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا اور زمین پر نظر پڑی تو بہت نیچی اور دور معلوم ہوئی، یعنی چڑھتے وقت تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، دیکھتے دیکھتے اوپر چلا گیا۔ وہاں جا کے جو نیچے دیکھا زمین کو تو پھر دماغ درست ہو گیا اس کا، شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے اتارو، کیونکہ خود اترنے کی ہمت نہ رہی اس کی۔ لوگ جمع ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اتاریں۔ اخیر میں گاؤں کے عقل مند، جن کو بج بجھکڑ کہتے تھے، بلائے گئے، یعنی پرانے تجربہ کار لوگ۔ تو ایسے بج بجھکڑ بلائے گئے۔ دیکھ کر یہ بزرگ فرمانے لگے کہ ایک مضبوط سا رسہ لاؤ، بڑی مضبوط موٹی رسی لاؤ اور اوپر پھینک دو۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی۔ پھر آپ نے اس شخص کو بلند آواز سے خطاب فرمایا کہ اس کو اپنی کمر میں اچھی طرح باندھ لو۔ بیچارے نے حکم کی بجاوری کی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ چند آدمی مل کر اس کو کھینچ لیں۔ چنانچہ وہ کھینچا گیا اور زمین پر گر کے مر گیا۔ لوگوں نے بج بجھکڑ صاحب سے عرض کیا کہ حضور وہ تو مر گیا۔ فرمایا ہم کیا کریں، اس کی قسمت، ورنہ ہم نے تو سینکڑوں آدمیوں کو اسی تدبیر سے کنویں میں سے نکالا ہے۔ ہم نے تو سینکڑوں آدمیوں کو اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے اور ایک بھی نہیں مرا۔ اب اس کی قسمت میں مر گیا تو کیا کریں گے اس کو؟ تو جیسے اس مدعی عقل نے تاڑ سے اتارنے کے کنویں سے نکالنے پر محمور کیا، ایسے ہی لیڈر مسلمانوں کی ترقی کو دیگر قوم کی ترقی پر قیاس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان نے غیر مسلم کا طریقہ اختیار کیا تو اور گڑھے میں گرے گا اور رہی صحیح بھی کھو بیٹھے گا۔ ہاں، غیر مسلم اس طریقے سے ترقی اختیار کر سکے گا، اس کے لیے اللہ نے وہی ترقی کا راستہ رکھا ہے، ہماری تو نہیں۔ ہماری ترقی کا راستہ دین میں پختگی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے جو رکھا ہو۔ یقین کیجئے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح رضا الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ بغیر رضا الہی ہر قسم کی ترقی تنزل ہے، اور رضا الہی کا حصول اسلام ہی کی پابندی پر موقوف ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ حتی الامکان احکام شرعیہ کی ظاہراً و باطناً پابندی کرے، خدائے عز و جل کے سامنے گریہ وزاری کرے، گڑ گڑائے۔ اس طرز عمل سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد مسلمانوں کی حالت رو باصلاح ہونے لگے گی، اور پھر ترقی مطلوب تک پہنچنا دشوار نہ رہے گا۔ یہ ہے اصل میں کہ آدمی جو ہے صرف رونا دھونا بھی کافی نہیں ہے، اسلام پر مضبوطی سے جمے رہ کر اللہ کے سامنے رو دھوتا بھی رہے، کیونکہ وہ بھی مؤثر ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ ہم اسلام پر مضبوطی سے چلتے بھی رہیں تب مؤثر ہے، اور اگر ہم اسلام پر نہ چلیں اور صرف دعائیں مانگتے رہیں، صرف روتے دھوتے رہیں، تو اس سے تو کام نہیں چلے۔ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہی دو طریقے ہیں۔ ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ قلب پر معصیت سے جو سیاہی ہوتی ہے، یعنی جو اندھیرا چھاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حقیقت ہے ایک خاص قسم کی ظلمت، جس کا اثر طاعات سے بے رغبتی ہو اور معاصی کی رغبت ہو، اور اس کے برخلاف اعمال صالحہ سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اور نور کے معنی حسی روشنی نہیں ہے، بلکہ نور کی حقیقت ہے ظاہر فی نفسہ و مظہر لغیرہ، اور اس کے کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم کا نور جو عبادت سے پیدا ہوتا ہے وہ وجدانی شے ہے، جس کا اثر ہے عبادت میں قلب کا انشراح اور رغبت اور معاصی سے نفرت۔ اس پر احقر نے عرض کیا
یعنی حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان ملفوظات کو جمع کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر احقر نے عرض کیا کہ قلب سے مراد شکل صنوبری ہے یا کچھ اور؟ تو فرمایا کہ صوفیہ کی اصطلاح میں قلب ایک لطیفہ ہے جو مجرد ہے، یعنی وہ جسم نہیں، روحانی قسم کی شے ہے۔ صوفیہ نے کشف سے اشیاء حادثہ میں 5 چیزیں مجرد مانی ہیں، یعنی مخلوق، جو چیزیں مخلوق ہیں ان مخلوق میں 5 چیزوں کو جسم سے خالی مانا ہے۔ مجرد کے معنی جسم، بغیر جسم کے ہیں، صرف لطیفہ ہیں وہ۔ ایک قلب، دوسرے روح، تیسرے سر، چوتھے خفی، 5ویں اخفا، یہ سب لطائف کہلاتے ہیں، اور جسم میں ان کے محل بھی تجویز کیے ہیں، اور بعض نے 6 لطائف لکھے ہیں جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں، چھٹا اس میں نفس ہے، اور واقع میں وہ قوت مادیہ باعث علی الشر، یعنی شر پر ابھارنے والا ہے نفس، لیکن تغلیباً اس کو بھی مجردات میں شمار کر لیا ہے۔ اس پر احقر نے عرض کیا کہ ان فی الجسد لمضغۃ سے تو جسم صنوبری ہی قلب کا مصداق معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے قلب کے نام سے۔ تو فرمایا تلبس اور تعلق کی وجہ سے اس جسم صنوبری کو قلب کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر اس کو مضغہ کہہ دیا گیا ہے، ورنہ یہ سیاہی اور رین یعنی زنگ اور اندھیرا جو معاصی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ قلب مجرد ہی پر ہوتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آوے نہ سمجھ میں آوے، بہرحال یہ تو طے ہے کہ معاصی کی وجہ سے قلب میں زنگ لگتا ہے اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ قلب کیا ہے وہ جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ باطن کی ایک دنیا ہے، ایک اندرونی مقام و مرتبہ ہے، اس کو جسم کہہ لو یا نہ کہو۔ فرمایا میں حضرت ابو طالب کو بلا لفظ حضرت کے ذکر نہیں کرتا، صرف اس تلبس و تعلق کی وجہ سے جو ان کو حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اسی تعلق کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں گفتگو کرنے کو بہت خطرناک سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، اور ظاہر ہے کہ کسی کے والدین کو یہ کہنا کہ کافر تھے، غلط تھے، اس سے اولاد کو طبعی طور پر رنج ہوتا ہے۔ اس قاعدے سے حضور علیہ السلام کو بھی رنج ہوتا ہوگا، کیونکہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء قبروں میں زندہ ہی ہیں۔ اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ زبان درازی کریں گے اور خامخواہ کی بحث میں لے کے آئیں گے اس کو، اور اس میں ان کی طرف ایسی بات منسوب ہوگی جو کسی باپ کو کہنے سے اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام کو بھی ہوگی۔ اس اندیشے سے میں بہت خطرناک سمجھتا ہوں، گفتگو نہیں کرتا حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں۔ اب قرآن شریف میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بلا ضرورت گفتگو کرنا باعث تعزی رسول ہے، اور جب ان کو اذیت ہوگی تو ہمارے لیے باعث لعنت خداوندی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام، بہت بڑے عالم دین، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور زبردست مجاہد آزادی گزرے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ حضرت تھانوی کو ان سے سیاسی امور میں اختلاف تھا، اس اختلاف کے باوجود حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے کبھی ان کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی کی بات نہیں کہی، اور کبھی مولانا نے حضرت کے بارے میں نہیں کہی۔ اسی سلسلے میں حضرت تھانوی فرما رہے ہیں مولانا حسین احمد صاحب بہت شریف طبیعت کے آدمی ہیں، باوجود سیاسی مسائل میں اختلاف کے
کبھی کوئی کلمہ خلاف حدود ان سے نہیں سنا گیا. کوئی بات کسی کے بارے میں حد سے تجاوز کر کے نہیں کہی. باوجود شدید اختلاف تھا، حضرت تھانوی بالکل برعکس نظریہ رکھتے تھے اور حضرت مدنی کا بالکل برعکس نظریہ تھا. انہی سیاست میں ہندوستانی مسلمانوں کے سلسلے میں جو خیر خواہی تھی ان کے نزدیک کچھ اور تھی، ان کے نزدیک کچھ اور تھی، اور ایک ہی زمانے میں تھے. لیکن اس کے باوجود دونوں طرف سے کہیں بھی کسی نے اتنے مشہور، معروف اور بافیض علماء میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں سنی جو ان کی شان اور ان کے مرتبے کے خلاف ہو. ایسی کوئی بات نہیں سنی. یہ آسان کام نہیں ہوتا. آدمی کو کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو بھی زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نہ زبان قابو میں رہتا ہے نہ قلم. کچھ نہ کچھ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. بڑے بڑے علماء میں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ سب آگے بڑھ گئے، جہاں تک رہنا چاہیے تھا اس سے آگے بڑھ گئے. لیکن یہ ہمارے اکابر ہیں، ان حضرات نے کبھی باوجود شدید اختلاف کی اور اس اختلاف کی وجہ سے چھوٹوں کے درمیان باوجود نہایت بدتمیزیوں کے حد تک اختلاف ہو جانے کے بھی ان حضرات نے کبھی وقار علم کو رسوا نہیں کیا، کبھی ایک دوسرے کے احترام کو نقصان نہیں پہنچایا. سب کی عزت برابر ان کے قلوب کے اندر تھی. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا ہوا تھا تھانہ بھون، اخیر عمر میں وہ حضرت تھانوی سے متعلق ہو گئے تھے. وہ بھی حضرت مدنی نے لے جا کے بیعت کرا دی تھی وہاں پر. تو حضرت تھانوی نے بیعت نہیں کی. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ آپ سے بیعت کریں، لہٰذا آپ بیعت کر لیجئے. اب آپ لائے اس لیے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، تربیت کا کام نہیں کر سک رہا ہوں، آپ یکسوئی سے اصلاح و تربیت کا کام کر رہے ہیں تو کر دیجئے آپ. یہ کہہ کے لے کے آئے اپنے دو چہیتے علماء کو. تو حضرت تھانوی نے فرمایا اس میں حرج کیا ہے، یہ بیعت تو آپ سے ہو جائیں اور تربیت کے لیے رابطہ مجھ سے رکھیں، میں رہوں ان کو تربیت، تو آپ کی برکت ان کو حاصل رہے گی نسبت، اور آپ کو فرصت نہیں ہے تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں تو ہوں خدمت کرنے کے واسطے، یہاں خط و کتابت کر لیں، مجھ سے تربیت کرا لیں. تو وہیں پر خانقاہی میں حضرت مدنی نے بیٹھ کر ان دونوں کو بیعت کر لیا اور خود لے کے گئے تھے. حضرت مدنی اتنے بڑے آدمی تھے لیکن دو مریدوں کو خود لے کے گئے تھانہ بھون، اور حضرت نے بھی ان کو نہایت ہی معتدل جواب دیا تاکہ ان لوگوں کے دل میں جو عظمت ہے حضرت کی وہ کم نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے سے یہ چاہتے تھے، انہی کے پاس گئے تھے کہ ہم آپ سے بیعت ہونے آئیں. مگر ان کی بھی دیانت داری یہ تھی کہ بھائی چونکہ سیاسی مشغولیتیں حضرت کی بہت ہو گئی تھیں تو باقاعدہ لوگوں کو تربیت نہیں کر سکتے تھے، تربیت کے سلسلے کے لیے وقت نہیں تھا حضرت کے پاس. تو سوچا کہ دو آدمی ہیں بیچارے اللہ کے بندے، اب اس عمر میں تربیت کی فکر لے کے آئے ہیں اور میں بیعت بھی کر لوں اور کام نہ کر سکوں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا، تو کوئی صحیح مشورہ دینا چاہیے. تو صحیح مشورہ دیا اپنے ہم عصر، ہم زمانہ اور جن سے شدید اختلاف ہے، سیاسی، دینی تو نہیں تھا، صرف سیاسی اختلاف تھا. لے کے گئے اور پھر چونکہ حضرت کے ہاں ایک وقت مقرر تھا، خانقاہ بند ہو جاتی تھی اور فجر سے پہلے کھلتی تھی، تو رات دیر سے پہنچے تو نہ خانقاہ کھلوائی اور نہ واپس گئے، باہر چبوترے پہ انتظار کیا. اور وہ پورے ہندوستان کے شیخ الاسلام تھے، اسے کوئی عزت کے خلاف نہیں سمجھا. بھئی یہاں کا ضابطہ ایسا ہے لہذا یہاں پر بیٹھ جاؤ. کوئی دوسرا ہوتا، آج کل کا مولوی تو لڑ جھگڑ کے چیخ پکار کر کے اور بد اخلاقی کے اس کے تہمتیں لگا کے واپس چلا جاتا. جی لیکن انہوں نے کھلوایا بھی نہیں، کسی سے کہا بھی نہیں، وہی انتظار کی. صبح ہوئی، جب کھلی گیٹ تو داخل ہوئے. پھر حضرت گھر میں رہتے تھے، نماز فجر پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو جب فجر پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ یہ کوئی بزرگ ہیں. ارے آپ اس وقت یہاں کیسے؟
تو کہا کہ ان کو لایا ہوں. بہرحال اس طریقے سے دونوں کا اس وقت لوگوں نے ظرف دیکھا کہ ظرف عالم کا کتنا بڑا ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے اختلاف کے باوجود احترام کی گنجائش کتنی ہوتی ہے. کیسے کر سکتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں کر بھی کیسے سکتے ہیں، لیکن دیکھو کر کے دکھا دیا ان حضرات. ایسے ان کو کیا پڑی تھی کہ دیوبند میں رہتے تھے، دیوبند میں 2 عقیدت مند آ گئے تو ارے چلو اتنے بڑے بڑے عالم عقیدت مند ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. وہ لوگ بھی بڑے تھے بہت. مولانا عبد الباری ندوی جو یہاں حیدرآباد کی اس وقت کی مسلم حکومت کے اندر جامعہ عثمانیہ کے ڈین رہ چکے تھے اور بڑے عالم تھے اور بہت شاہانہ زندگی تھی ان کی. اور مولانا دریابادی تو پورا ملک جانتا تھا ان کو، بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے جو ہے صحافی بھی تھے. تو ایسے بڑے بڑے قابل مریدوں کو چھوڑتا کون ہے بھائی؟ دکاندار آدمی تو نہیں چھوڑ سکتا، کسٹمر بہت جو ہے کام کا ہے، اسے کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ بیچارے آئے ہیں اچھی نیت سے میرے پاس، اور میں ان کی تقاضے کو، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، لہذا ان کو صحیح جگہ پہنچانا چاہیے تاکہ ان کا صحیح معنوں میں فائدہ ہو. یہ ان سے کہا. وہ لوگوں نے کہا بھی کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج ہیں، ہم لوگوں کو ادھر جمتا نہیں، آپ سے بہت عقیدت ہے، آپ سے بہت محبت ہے. ایسے تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں خود لے کے چلتا ہوں، میں خود لے کے چلتا ہوں. تو لے کے آئے، ملاقات کرائی. حضرت نے بھی بہت احترام کیا، بڑی عزت کی. جب یہ بات سامنے آئی تو ایک ایسا راستہ نکالا کہ ان کے دل میں حضرت کی، مولانا کی عظمت میں کمی نہ آئے. یہ راستہ نکالا، نہیں، ورنہ یہ خیال ہو جاتا کہ بھائی حضرت شیخ الاسلام یہاں لے کے آئے ہیں تو شیخ الاسلام بھی ان کے سامنے کیا ہیں. تو لوگ ایسے غلط راستے پہ جاتے ہیں نا، اس کو درست کرنے کے لیے حضرت تھانوی نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، بیعت تو آپ کر لیجئے اور یہ لوگ مجھ سے تربیت حاصل کر لیں، راستہ دکھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا. آپ کو فرصت نہیں ہے، وہ کام میں کر دیتا ہوں. تو ایسا ہی ہوا. پھر یہ لوگ بیعت تو حضرت مدنی سے ہوئے، لیکن اصلاحی تربیت کا تعلق حضرت تھانوی سے رکھا. اب مولانا دریابادی فرماتے ہیں کہ ایک دن آیا ہوا تھا، کبھی کبھی جا کے 1 مہینہ رہتے تھے، کرائے کا مکان لے کر اہلیہ کو بھی لے جا کے جتنا وقت ملا تھانہ بھون میں گزارتے تھے. اب تو یہ دور الیکٹرانک دور ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ آن لائن تربیت ہو جائے، اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جائیں گے ضرور لیکن بس ایک نظر پڑ جائے، جھلک پڑ جائے. بزرگوں کی نظر میں بھی اثر ہے بھائی، لیکن صحبت کی ضرورت نہیں سمجھتے. یہ نہیں، تو اسی وجہ سے ناقص ہی رہتے ہیں، ناقص کے ناقص ہی رہتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبے وقت کے لیے جا کر تھانہ بھون میں رہتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے شعبان رمضان کی چھٹیاں جا کے وہیں رہتے تھے حضرت کے پاس. کرائے کا مکان لے لیتے تھے وہاں پر، دیوبند چھوڑ کے وہاں جاتے تھے اور وہاں پر رہتے تھے. ہمارے یہاں ایک حضرت میر امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حیدرآباد میں ملک پیٹھی میں رہتے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. حضرت میر امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا ہم نے. ان کے والد جو میر امام الدین صاحب تھے، محبوب نگر میں ہائی اسکول میں نوکری تھی، مگر بہرحال کس طرح حضرت سے جڑے یہ نہیں معلوم تفصیل، لیکن حضرت سے اجازت و خلافت بھی ان کو ملی. ٹیچر تھے. ان کے بڑے بیٹے تو عالم بنے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، لیکن وہ خود عالم نہیں تھے، بس مولوی تھے، اسلامیات سے واقف تھے. تو حضرت میر امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 5-6 بچے تھے. کئی بچوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، ان کے سب کو لے کر پوری فیملی کے ساتھ گرما کی تعطیلات تھانہ بھون میں گزارتے تھے. وہیں چلے جاتے تھے، فیملی کے ساتھ چلے جاتے تھے، پورے 2 مہینے وہیں رہ کے آتے تھے. مولانا دریابادی بھی
کئی خطوط ہیں، انہوں نے تو حضرت سے اتنا قرب ہو گیا تھا، اتنے نزدیک ہو گئے تھے حضرت کے کہ خط میں لکھتے تھے ادب و احترام کے ساتھ. ادیب تو تھے بہت بڑے، ہندوستان میں اردو کے بہت بڑے ادیب تھے اور انگریزی کے بھی ادیب تھے. تو بڑے ادب و احترام سے حضرت کو ہی لکھ دیتے تھے میرے لیے کوئی مناسب آپ کے قریب میں مکان دکھوا دیجئے تاکہ میں چھٹیوں میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آ کے رہنا چاہتا ہوں. وہ بھی حضرت سے کروا لیتے تھے. اتنا یعنی مناسبت پیدا ہو گئی تھی دونوں کے درمیان میں. تو حضرت انتظام کرتے، اطلاع بھی کرتے کہ بھائی انتظام ہو گیا ہے مکان کا، مل گیا ہے گھر. ایسے تو ایک دن وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کے خاص خادم تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ مستقل خانقاہ میں رہتے تھے، ان کا کام خدمت ہی کرنا تھا، خدمت ہی میں تھے، بہت مقرب تھے حضرت کے. لیکن حضرت تھانوی کی وجہ سے اتنا ظرف ان کے پاس کہاں تھا. حضرت مدنی سے شکایت رکھتے تھے اپنے شیخ کی وجہ سے، ان سے ان کو بڑی شکایت تھی. تو مولانا دریابادی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ سمجھے نہیں کہ یہ حضرت کے کتنے مقرب ہو گئے ہیں، ان کا اندازہ نہیں ہوگا. مولانا کے سامنے بات نکلی، حضرت مدنی کی بات نکلی، تو حضرت مدنی کا تذکرہ احترام سے نہیں کیا انہوں نے. وہ خادم نے، حضرت تھانوی کے خادم نے احترام سے تذکرہ نہیں کیا حضرت مدنی کا، اور ان کی غلطیاں بتائیں کہ صاحب وہ غلط راستے پہ ملت کو لے جا رہے ہیں، ملک کو لے جا رہے ہیں، ایسا کر رہے ویسا کر رہے. تو مولانا دریابادی کو بہت برا لگا، وہ تو ان کے پیر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو باتیں بول رہے ہو نا، بولنے کو بول دو، لیکن میں حضرت کے سامنے ذکر کروں گا اس کا. کیا تم حضرت کے سامنے بول سکتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی میں بولا ہوں تو حضرت کے سامنے اعتراف کروں گا، جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میں بولا ہوں، مان لوں گا کہ میں نے بولا ہے. تو انہوں نے شکایت کر دی حضرت سے کہ حضرت آپ کے خادم نے حضرت مدنی کے بارے میں ایسی بات کی ہے رات میں. تو کہا ہاں بلاؤ. بلایا گیا. حضرت نے پوچھا، انہوں نے مان لیا کہ ہاں میں نے ایسی بات کہی تھی. بات کوئی برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، بدتمیزی گالی گلوچ کی نہیں تھی. بات یہ تھی اختلاف مگر ادب کے دائرے سے ہٹ کر کے ایسی بات کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اسی وقت اپنا سامان سب لپیٹو، سمیٹو، جمع کرو اور خانقاہ سے نکل جاؤ، پھر نہیں دیکھوں گا اس کے بعد تمہیں خانقاہ میں. اسی وقت نکال دی. اور اسی وقت پرانا خادم، قریب پوری خدمت کرنے والا، ساز و سامان دے کر اسی دن نکال دیا. کہا یہاں سے نکل جاؤ، پھر نہیں دیکھوں گا کبھی تمہیں، مجھے اپنی صورت مت دکھاؤ، نکل جاؤ یہاں. نکلوا دیا حضرت نے، چلے گئے وہ. اور بہت انہوں نے پھر بعد میں افسوس ان کو رہا کہ حضرت کی خدمت سے محروم ہو گیا میں، اور یہ ہو گیا. روتے پلاتے رہے اور خط و کتابت کرتے رہے. حضرت نے آخر میں رحم کھا کر مشروط معافی دی کہ دیوبند جاؤ اور مولانا سے کہو کہ میرے سے ایسی گستاخی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اور وہ معاف کر دیں، اور معاف کرنے کو کاغذ پر لکھ کے دیں، تو پھر میں بھی غور کروں گا تم کو معاف کرنے کے واسطے. تو وہ گئے حضرت مدنی کے پاس. حضرت مدنی نے کہا کہ میں معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، جاؤ خدمت کر لو اپنے شیخ کی جا کے، میں نے معاف کر دیا. تو بولے کہ نہیں حضرت وہ زبانی کو نہیں مان رہے ہیں، وہ تحریراً آپ کی تحریر دیکھ کے مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے. تو حضرت مدنی نے لکھ کے دیا کہ میں نے دل سے معاف کر دیا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت پہ بحال کر لیجیے، لکھ کر کے دیا. تو تب واپس پھر حضرت نے ان کو موقع دیا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے مخالف کے بارے میں دل میں عزت و احترام اتنی ہو کہ اپنے قریب ترین آدمی کو خدمت سے نکال دیں فوراً. اور نکال کے کیا کوئی شہرہ کیا، کوئی اخبار میں دیا، کچھ نہیں، بس اللہ کے واسطے ایک عالم کی توہین نہیں برداشت ہوئی، اللہ کے واسطے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر.
یہ ہیں باتیں ہمارے بزرگوں کی. اصل میں کیا ہے کہ اب ہم پڑھنا چھوڑ دیے ہم پڑھیں مطالعہ کریں. آج کل بہت زور شور سے جھگڑے چل رہے ہیں ہندو مذہب کی مسائل میں، ان کے پرسنل لا کے سلسلے میں انہی لوگوں کے درمیان میں کچھ مسائل چل رہے ہیں. تو ایک ان کا کوئی سادھو سنت ہے، اپنے کو جگت گرو کہلاتا ہے، نابینا ہے. اس نے کہا کہ میں تمام سادھو سنتوں سے کہنا چاہوں گا پریس کے ذریعے سے کہ پڑھیں. آج کل پڑھنا چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. پڑھیں، اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھیں. یہ پڑھے بغیر ہی بن گئے ہیں سب. تو پڑھیں. تو دیکھو ہر قوم کا جو پیشوا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے بھائی ماخذ کو پڑھو، اپنے مذہب کو پڑھو، اپنے دین کو پڑھو، تبھی معلومات صحیح ہوں گی، نہیں تو کیسے صحیح ہوگی. تو ابھی ہم لوگ اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھتے، ان کی زندگی کے بارے میں نہیں واقف ہوتے. تو ہمیں زندگی بنانے کا کیسا خیال ہو سکتا ہے کہ کیسے بنائیں؟ نقشہ کیسے بنائیں گے آپ؟ بھئی جب تک آدمی کوئی منظر نہیں دیکھے گا تو تب تک وہ اپنے لیے اسوہ کیسے بنائے گا کسی کو؟ اسی لیے تو اللہ نے نازل قرآن کیا ہے، پر قرآن پر اکتفا نہیں کیا، نبی کو بھیجا کہ دیکھنے کو بھی تو کو ہونا چاہیے آنکھوں سے. صرف قرآن ہوگا تو تھیوری سے کیسے لوگ لائف بنا سکتے ہیں، پریکٹیکل لائف کیسے بنا سکتے ہیں؟ فلسفے سے بنتا ہے عملی نمونہ سے تصور بنتا ہے صرف. اب وہ تصور سے کیسے آدمی یقین کرے گا؟ تو نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کو اللہ نے کافی نہیں سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ انہوں نے اللہ والی زندگی گزار کے دکھایا کہ اللہ والی زندگی ایسی ہوتی ہے. اگر وہ نہ دکھائے ہوتے تو صحابہ نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ تک. صحابہ قرآن سے نہیں پہنچ سکتے تھے. قرآن کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے، عمل پہ کھڑا تو کرے گا، لیکن عمل کا نمونہ کہاں ہے؟ عمل کا نمونہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس لیے نبی کو رکھا. اب ان کو دیکھ دیکھ کے صحابہ 100% قرآنی بن گئے، قرآن کے مطابق بن گئے حضور علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر. اس کے بعد اللہ نے ہر زمانے میں کتاب و سنت کو بھی محفوظ رکھا اور پھر اسوہ بھی محفوظ رکھا. عملی زندگیاں بھی ہر دور میں، ہر علاقے میں عملی زندگیاں اللہ پاک نے رکھی. یہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے قیامت تک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد لوگ جنگ لڑنے جائیں گے اور جنگ کے سلسلے میں جب دیکھیں گے کہ سخت معرکہ ہے تو کہیں گے کہ بھائی کوئی صحابی رسول ہے کیا؟ صحابی رسول. تو ان کو صحابی کوئی مل جائے گا، اس صحابی کو اپنے ساتھ شامل کر کے فتح حاصل کر لیں گے. یعنی اور پھر اس کے بعد کے دور میں لوگ کہیں گے کوئی مصیبت جہاد ہوگا اور مشکل پیش آئے گی تو کہیں گے بھائی کوئی ایسا آدمی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. تو ہاں فلاں صاحب ہیں صحابی کو دیکھے ہوئے، تو ان کو لاؤ، ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جہاد میں شریک کر کے فتح حاصل کر لیں گے. اس طرح تبع تابعی. یہ بات حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ کر بنے ہوئے ہیں، اپنے سے پہلے لوگوں کی صحبت سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان میں استناد ہے. جیسے حدیث میں استناد ہے، ایسے ہی عملی استناد بھی ہے، قولی استناد کی طرح. لہذا وہ جو اپنے سے پہلوں کو دیکھ کے نہیں بنا ہے اس کے بننے کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے بغیر سند کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں. اور جو اپنے سے پہلوں کی سند نہیں رکھتا کہ بھئی یہ تبع تابعی ہے، اس نے تابعین کو دیکھا ہے، تابعین کو دیکھ کر عمل سیکھا ہے، اور یہ تابعین ہیں انہوں نے صحابہ کو دیکھ کر عمل سیکھا ہے، اور یہ صحابہ ہیں انہوں نے نبی کو دیکھ کر عمل سیکھا ہے، اور یہ نبی ہے یعنی اللہ نے خود سنوارا ہے. اب استناد تو نبی پہ ختم ہو جائے گا، ادھر سے پھر اس کے بعد اس کو تسلسل عملی ہے.
جس کو توارث کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ بات، کس میں؟ علماء میں چلی آ رہی ہے، مانی گئی ہے علماء کے طبقے میں یہ بات، تو اس طرح چلی آ رہی ہے باتیں۔ ہمیشہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنے سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، ان سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، اور جو اپنے زمانے میں ہیں ان سے استفادہ کیسے کیا جائے۔ جب اپنے سے پہلے والوں کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کا سے استفادہ کیسے کیا، انہوں نے اپنے دور میں اہل اللہ سے استفادہ کیسے کیا، اس کا قرینہ معلوم ہوگا، اس کا طریقہ معلوم ہوگا۔ مجھے ابھی آج ہی یا کل کسی طالب علم نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک کتاب پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس کتاب میں پڑھا تو 2 فائدے مجھے صرف ایک مضمون کے پڑھنے پر حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ صاحب کتاب کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلا کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔ دوسرے یہ کہ خود مضمون نگار کی اہمیت کا پتہ چلا کہ میں اس کے ذریعے سے اور بھی کچھ تفصیل سے واقف ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ یہ داعیہ اور شوق پیدا ہوا میرے لیے، دونوں کے لیے شوق پیدا ہوا کہ بھائی جس نے مضمون لکھا ہے اس کے بارے میں اور زیادہ معلومات کی پیاس پیدا ہوئی، جس کے بارے میں لکھا گیا ان کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی پیاس پیدا ہوئی۔ تو بھائی ایسے آدمی پہلے اپنے بڑوں بزرگوں کے بارے میں جانے، پھر اکابر کے بارے میں جانے، پھر تابعین و صحابہ کی زندگیاں پڑھے، تو آدمی آہستہ 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 حضور علیہ السلام کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں بس علم جو ہے وہ رسمی قسم کا علم ہے، نصاب جیسے لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ نصاب آ جائے، نصاب کمپلیٹ ہو جائے، نوکری مل جائے، بس ایسے ہی طالب علموں کا بھی اور اساتذہ کا بھی ذوق بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ بھائی کام میں لگے رہیں بس ختم۔ اور خود کو جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، شخصیت سازی، اپنی شخصیت کو کچھ اور اوپر لے جانے کی فکر ہی نہیں کہ صاحب اس سے بھی کچھ اور اوپر جا سکتے ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن ہم ستاروں ہی پہ جا کے رکے ہوئے، اس سے بھی آگے جانے کے لیے کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے انسان کو مسلسل۔ اہل اللہ بزرگان دین کی سوان حیات، ان کی زندگی بچپن سے اخیر تک کیسے ان کے اندر تبدیلی آئی، کیسے انقلاب آیا، آخر وہ بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، لیکن اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے تو میں کیوں نہیں پہنچ سکتا، میں بھی تو پہنچ سکتا ہوں۔ تو وہ کیسے پہنچے ہیں، وہ رستہ ڈھونڈنا اور اس رستے پہ چلنا ہمت کر کے تو آدمی پہنچتا ہے۔ اس کے لیے جاننا ہی تو پڑے گا نا، تو ہم جاننا نہیں چاہتے، کوئی کتاب کو ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت